پیش خدمت ہے ایک نائی اور رنگساز کا قصہ۔ کہتے ہیں کہ اسکندریہ میں ایک رنگساز اور ایک نائی رہتا تھا۔ رنگساز کا نام ابو قیر تھا اور نائی کا نام ابو سیر تھا۔ رنگساز اور نائی کی دکانیں بالکل آمنے سامنے تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے۔ ابو قیر رنگساز بڑا جھوٹا، مکار اور دھوکے باز تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت بدماشوں کی صحبت میں گزرتا تھا۔ اپنے کاروبار میں بھی وہ اپنے گاہکوں کو صبح سے لے کر شام تک دھوکہ دیتا رہتا تھا۔ اس کے دھوکہ دینے کے بہت سے طریقے تھے۔ مثلا کپڑا رنگنے سے پہلے ہی وہ اپنے گاہکوں سے پیسے لے لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کو ٹالتا رہتا تھا۔ گاہک بیچارے صبح سے لے کر شام تک دکان کے چکر لگاتے اور یہ ان سے طرح طرح کے بہانے کرتا۔ کبھی کہتا کہ رنگ نہیں ملا، کبھی کہتا کہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے تمہارا کپڑا نہیں رنگ سکا، کبھی اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ٹالتا، کبھی یہ کہہ کر ٹالتا کہ مہمان آ گئے تھے اس لیے یہ کام کر نہ سکا۔ آخر میں جب وہ سب عاجز آ جاتے تو یہ کہتے کہ بھائی اگر کسی وجہ سے کپڑا نہیں رنگ سکے تو ہمارا کپڑا ہی واپس کر دو۔ اس کے جواب میں وہ منہ بنا کر کہتا، کیا بتاؤں اصل بات کیا ہے؟ جب وہ اصل بات دریافت کرتے تو یہ کہتا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خوب اچھی طرح سے رنگنے کے بعد جب اسے باہر سوکھنے کے لیے لٹکایا تو وہ چوری ہو گیا۔ اور پھر وہ آہستہ سے کہتا، چور کا تو مجھے پتا ہے لیکن پڑوس کی بات ہے، کہوں تو کیسے کہوں کہ ہمارے پڑوسی نائی نے چوری کی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے منہ دکھاؤں۔ اور اس کے جواب میں اس کے گاہک یہی جواب دیتے، خیر کوئی بات نہیں، اب گیا تو گیا، ہمیں اللہ اور دے گا۔ وہ بیچارے چپ چاپ اپنا سا منہ لے کر چلے جاتے، حالانکہ ان کا کپڑا بھی گیا اور رنگائی کے پیسے بھی، جبکہ سچی بات یہ ہوتی کہ وہ روپیہ پیسہ کھا پی کر برابر کر لیتا۔ بعض اوقات تو لوگوں نے اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا بھی کیا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہ آیا۔ وہ طرح طرح سے لوگوں کو پریشان کرتا، اس کے گاہک کسی سے شکایت بھی نہ کر پاتے۔ وہ یہ سوچتے کہ کپڑا تو گیا، اب کون جھگڑے میں پڑے۔ پھر اگر قاضی کے پاس اس کی شکایت بھی کرتے تو سوال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہ تھا، قاضی تو ثبوت مانگتا تھا۔ غرض اس طرح ابو قیر بہت دنوں تک اپنا کام چلاتا رہا، لوگوں سے پیسے لیتا، ان کے کپڑے بیچتا اور سیر و تفریح کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد شہر کے ایک ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ ابو قیر رنگساز دھوکے باز ہے، وہ لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی بیچ ڈالتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور اس کی دکان پر سناٹا چھا گیا۔ وہ اس قدر بدنام ہو گیا کہ جب لوگ کسی کو دھوکے باز کہنا چاہتے تو یہی کہتے کہ تم ابو قیر رنگساز ہو گئے ہو۔ جب ابو قیر اس حال کو پہنچ گیا تو پھر اس کو فاقے کی نوبت آ گئی۔ اب وہ اپنے پڑوسی ابو سیر حجام کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا گاہک کپڑے لے کر آتا تو یہ ابو سیر حجام کی دکان سے اٹھ کر اس کے پاس جاتا اور اس سے رنگائی کے کپڑے اور پیسے لے لیتا۔ اس کے بعد بازار میں جا کر کپڑا بیچ دیتا اور چند روز مزے کی زندگی گزارتا۔ اب جب وہ آدمی اپنا کپڑا واپس لینے آتا تو یہ حجام کی دکان میں چھپ جاتا۔ اتفاقاً ایک روز ایک رئیس آیا، اس نے بھی ابو قیر کو کپڑے رنگنے کے لیے دیے۔ ابو قیر نے حجام کی دکان سے نکل کر کپڑا تو لے لیا لیکن اس رئیس کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا کہ وہ کپڑا بھی لے جا کر شہر میں بیچ دیا۔ وہ رئیس آدمی اس شہر میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے قاضی سے شکایت کی اور پولیس کے آدمی لے آیا۔ ابو قیر نے جو پولیس کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ آج اس کی شامت آئی ہے، چنانچہ وہ چپ چاپ حجام کی دکان سے نکل کر بھاگا۔ جب وہ پولیس والے وہاں پہنچے تو ابو قیر وہاں سے غائب تھا۔ انہوں نے ابو قیر کی دکان کا تالا توڑ دیا مگر ان کو حیرت ہوئی کہ دکان میں تمام ٹوٹا پھوٹا سامان تھا۔ وہ رئیس آدمی بڑا مایوس ہوا۔ قاضی کے آدمیوں نے دکان کی کنجی اس آدمی کے حوالے کی اور پڑوسی دکانداروں سے کہا کہ ابو قیر سے کہنا کہ ہمارا کپڑا دے دے اور اپنی کنجی لے لے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب رنگساز حجام کی دکان میں آیا تو ابو سیر نے پوچھا، میرے بھائی تم لوگوں کو اس طرح کیوں پریشان کرتے ہو کہ ان کے کپڑے تک نہیں واپس کرتے؟ ابو قیر نے کہا، کیا بتاؤں، جب کپڑے رنگنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انہیں چرا کر لے جاتا ہے۔ ابو سیر نے کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہر ایک کے کپڑے چوری ہو جاتے ہیں، اس بازار میں سوائے تیرے اور کسی کی دکان میں چوری نہیں ہوتی۔ میرا تو خیال ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے سچ مچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر رنگساز نے کہا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ کسی نے یہ کپڑے نہیں چرائے۔ حجام نے کہا، تو پھر وہ کپڑے کہاں گئے؟ رنگساز نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے پاس رنگنے کا کوئی سامان نہیں ہے، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اس نے حجام کو سچ سچ پوری بات بتا دی۔
اس نے حجام کو سچ سچ پوری بات بتا دی۔ حجام کو رنگساز پر بڑا ترس آیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ رہو، جو میں کھاتا ہوں وہ کھاؤ، آخر میں بھی تو تمہارا پڑوسی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں بھی تمہارے کام آؤں۔ اب ابو قیر رنگساز حجام ابو سیر کے ساتھ رہتا۔ ایک دن ابو سیر نے اس سے کہا میرے بھائی، ایسا خراب زمانہ آیا ہے کہ میرا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہے، دکان کے آئینے ٹوٹ گئے ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ نئے آئینے لا سکوں، اسی طرح حمام میں بھی کوئی سامان نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ابو سیر نے کہا بھائی، کاروبار کا یہی حال ہے، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، اسی وجہ سے بھی میرا کام ختم ہوا تھا، حالانکہ تمہارے مقابلے کا حجام اس شہر میں اور کوئی نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں تم کو ایک رائے دوں۔ حجام نے کہا تم تو میرے بہت عزیز دوست ہو، تم سے رائے نہ لوں تو کس سے لوں گا؟ ابو قیر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور وہاں اپنا کاروبار شروع کریں۔ تم جانتے ہو کہ میرے جیسا رنگساز اس شہر میں کوئی نہیں ہے اور تم بھی اپنے فن کے ماہر ہو، لیکن کیا کریں کہ اس شہر میں ہمارا کوئی قدردان نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دوسرے شہر میں جا کر ہماری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے اور ہمارا کاروبار ضرور ترقی کرے گا، بس ہمارے یہاں سے نکلنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد ابو قیر نے حجام سے سفر کے بہت سے فائدے بیان کیے۔ ابو سیر پر بہت اثر ہوا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دے گا، چنانچہ اس نے اپنی دکان کا سارا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ جب سب سامان بک گیا اور اس کے ہاتھ کچھ روپیہ پیسہ آ گیا تو پھر دونوں نے سفر کا دن مقرر کیا۔ اس وقت ابو قیر نے حجام سے کہا میرے بھائی، آؤ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم میں سے جو آدمی بھی روپیہ کمائے گا تو دونوں مل کر خرچ کریں گے، اور جب یہاں واپس آئیں گے تو جو کچھ بچے گا اس کو برابر بانٹ لیں گے۔ ابو سیر نے یہ بات مان لی اور دونوں نے یہ مل کر قسم کھا لی۔ اب یہ دونوں بندرگاہ پر پہنچے اور ایک جہاز پر سوار ہو گئے۔ اس جہاز پر کل ملا کر 140 مسافر تھے۔ ان دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ ان میں کوئی حجام نہیں تھا۔ رنگساز نے کہا میرے بھائی، یہ بڑا اچھا موقع ہے، کیوں نہ اپنی قسمت کو یہیں آزمائیں، تم اپنا استرا اور کینچی لے کر اپنا کام شروع کر دو۔ یہ بات حجام کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنا سامان لیا اور ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی نے جو حجام کو دیکھا تو کہا بھائی، میرے بال بہت بڑھ گئے ہیں، ذرا میری حجامت تو کر دو۔ ابو سیر نے اس کے بال بنائے۔ اس نے فوراً پیسے نکال کر دیے۔ ابو سیر نے کہا حضور، میں یہ پیسے لے کر کیا کروں گا؟ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کچھ کھانے کو دے دیں تو اچھا ہے، میرا ایک دوست بھی ہے، ہم دونوں کھا پی کر رات گزار لیں گے۔ اس آدمی نے فوراً ابو سیر کو کچھ کھانا دے دیا۔ جب ابو سیر کھانا لایا تو ابو قیر بہت خوش ہوا اور پھر دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب تو ابو سیر یہی کام کرنے لگا اور اس کا کام اچھا خاصا چل نکلا اور دونوں خوب آرام سے کھاتے پیتے۔ حجام صبح سے لے کر شام تک اپنا کام کرتا، کسی سے روٹی ملتی، کسی سے پنیر اور کسی سے گوشت، اور رنگساز کا تو یہ حال تھا کہ دن بھر چادر تان کر سوتا، بس کھانے کے لیے اٹھتا اور کھانا کھا کر پھر سو جاتا۔ ابو سیر لوگوں سے بڑی محبت سے بات کرتا، اگر کوئی اسے کچھ دیتا تو اسے قبول کر لیتا، کسی سے بحث نہ کرتا۔ جہاز کے سب مسافر اس سے محبت کرنے لگے اور اس کا خیال رکھتے۔ ایک روز جہاز کے کپتان کو بھی ابو سیر کا حال معلوم ہوا، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بال بنوائے۔ اب تو ابو سیر کی کپتان سے بھی دوستی ہو گئی۔ ابو سیر نے اسے اپنی اور اپنے دوست کی پریشانی کا حال سنایا۔ کپتان بہت اچھا آدمی تھا۔ حجام اور رنگساز کی پریشانی کا حال سن کر کپتان پر بہت اثر ہوا اور اس نے کہا بھائی، تم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو تم دونوں میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ اس روز شام کو جب حجام واپس رنگساز کے پاس آیا تو اس کے پاس کھانے کا بہت سامان تھا۔ ابو قیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بڑی تیزی سے اس پر جھپٹا۔ ابو سیر نے کہا ارے بھائی، آج اس کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، اسے رکھو، یہ پھر کبھی کام آئے گا۔ آج جہاز کے کپتان نے ہم دونوں کی دعوت کی ہے، اس لیے آج ہم کپتان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس نے تم کو بھی بلایا ہے۔ ابو قیر نے کہا بھائی، کپتان کے پاس تو تم ہی کھانے جاؤ، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جا سکوں گا۔ غرض یہ کہ دن اسی طرح گزرتے رہے اور جہاز ایک شہر کے پاس لنگر انداز ہو گیا۔ ابو سیر اور ابو قیر دونوں کو بڑے اچھے انداز میں رخصت کیا۔ وہ دونوں جہاز سے اتر کر اس شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں جا کر انہوں نے سرائے میں ایک کمرہ لیا اور دونوں مزے میں رہنے لگے۔ ایک دن ابو قیر نے کہا میری تو طبیعت خراب ہے، میں ابھی کوئی کام نہیں کر سکتا، البتہ تم ذرا اپنے لیے کام ڈھونڈو، مجھے یقین ہے کہ یہاں کے لوگ تمہاری حجامت کو پسند کریں گے۔ چنانچہ ابو سیر اپنا سامان لے کر نکل پڑا۔ وہ دن بھر شہر میں گھوما، اس نے بہت سے لوگوں کے بال بنائے،
اس کا کام خوب چل نکلا اور چند روز کے اندر اندر اس کے کام کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اب تو وہ طرح طرح کے کھانے لے کر آتا، جیسے ہی کھانا لاتا ابو قیر اس پر ٹوٹ پڑتا، ذرا سی دیر میں سب کھا پی کر برابر کر دیتا۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ ابو سیر حجام تمام دن کام کرتا اور روپیہ کماتا، لیکن رنگساز بیماری کا بہانہ بنا کر گھر میں پڑا رہتا اور صرف کھانے کے لیے اٹھتا، لیکن ابو سیر اس کو کچھ نہ کہتا اور اس کا بڑا خیال رکھتا۔ 40 دن کے بعد ابو سیر بیمار ہو گیا، اب اس سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک سے کہا، میرے بھائی، جب تک میں بیمار ہوں میرے دوست کے لیے کھانا لا دیا کرو، میں اس کی قیمت تم کو دے دوں گا۔ چند روز کے بعد ابو سیر کی حالت اور خراب ہو گئی، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ مردے کی طرح پڑا رہتا۔ ادھر ابو قیر نے یہ حرکت کی کہ جب ابو سیر بیمار پڑا تھا اور سو رہا تھا تو اس نے سارے کمرے کی تلاشی لی اور اسے وہاں سے جو روپے پیسے ملے اسے لے کر چپ چاپ باہر نکل گیا اور باہر سے اس نے اندر کا دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت چوکیدار کہیں گیا ہوا تھا، اس لیے اس نے ابو سیر کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابو قیر نے باہر نکل کر پہلا کام یہ کیا کہ نان بھائی کی دکان میں جا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد مزے میں شربت پیا۔ اس کو پیسے کی طرف سے تو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اس نے ابو سیر کے تمام روپے چرا لیے تھے۔ جب وہ کھانا کھا کر نکلا تو اسے خیال آیا کہ اس کے کپڑے بہت خراب ہیں، اس لیے اپنے لیے بہترین کپڑے خریدے اور انہیں پہن کر سارے شہر کی سیر کی۔ ایک بات جو اسے خاص طور پر نظر آئی وہ یہ تھی کہ شہر بھر میں اسے ایک آدمی بھی ایسا نظر نہ آیا جو نیلے یا سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہو۔ کیا عورتیں کیا مرد، سب ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے نظر آئے۔ ابو قیر کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ تو کپڑوں کی بات تھی، وہاں تو یہ حال تھا کہ شربت بھی نظر آتا تو وہ بھی نیلا، خوشبوئیں نظر آئیں تو وہ بھی نیلی، غرض جس دکان میں جائے نیلے کے علاوہ کوئی اور رنگ نظر نہ آتا۔ اس نے سوچا کہ رنگساز کی دکان پر چلنا چاہیے، چنانچہ وہ رنگساز کی دکان پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ناند میں نیلا رنگ گھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور بولا، میرے بھائی، یہ بتاؤ کہ تم اس رومال کو رنگنے کے کتنے پیسے لوگے، اس کے ساتھ ہی یہ بتاؤ کہ کس رنگ میں رنگو گے۔ اس رنگساز نے کہا، میں اس کے 20 درہم لوں گا اور اسے نیلے رنگ میں رنگوں گا۔ ابو قیر نے کہا، واہ، ایک رومال کے 20 درہم اور وہ بھی نیلا رنگ رنگنے کے، اس کے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے شہر کے حساب سے 2 درہم ہونے چاہیے۔ رنگساز نے کہا، اگر یہ بات ہے تو بھائی تم اپنے شہر میں جا کر ہی اسے 2 درہم میں رنگواؤ، یہاں تو 20 درہم ہی ہوں گے۔ ابو قیر نے کہا، اچھا تو خیر چلو میں 20 درہم ہی دوں گا، مگر نیلے کے بجائے لال رنگ میں رنگواؤں گا۔ رنگساز نے کہا، لال؟ لال سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ لال تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ ابو قیر نے کہا، اچھا لال نہیں رنگ سکتے تو ہرا رنگ دو، ہرا بھی کوئی رنگ نہیں ہے۔ رنگساز نے کہا، تو پھر زرد رنگ سے رنگ دو۔ رنگساز نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب تو ابو قیر کی حیرت اور بڑھ گئی، اس نے ایک ایک کر کے بہت سے رنگ گنوائے، لیکن ہر بار رنگساز نے یہی کہا کہ ایسا تو کوئی رنگ ہے ہی نہیں، اور آخر میں بولا، بس یہ نیلا ہی ہے۔ اب تو ابو قیر کو یقین ہو گیا کہ یہ رنگساز ان رنگوں کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے اس نے پوچھا، کیا تمہارے شہر کے دوسرے رنگساز بھی نہیں جانتے کہ کوئی اور رنگ بھی ہوتا ہے؟ رنگساز نے کہا، یہاں اس شہر میں کل ملا کر 40 رنگساز ہیں، ہم نے اپنی ایک انجمن بنا لی ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ رنگنے کا کام تو ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں سکھاتا، یہ کام ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہم نے نیلے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نام نہیں سنا۔ جب ابو قیر نے یہ سنا تو اس نے کہا، ارے بھائی، میں بھی رنگساز ہوں، میں تو طرح طرح کے رنگوں سے کپڑے رنگتا ہوں، اگر تم مجھے اپنی دکان پر نوکر رکھ لو تو میں تم کو سارے طریقے بتا دوں گا اور تمہارے ہاں رنگ برنگے کپڑے رنگوں گا۔ اس رنگساز نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں پردیسیوں کو نوکر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو قیر نے کہا، اگر میں اپنے پیسے سے خود اپنی دکان کھولوں گا تو کیسا رہے گا؟ رنگساز نے کہا، یہ ناممکن ہے، بھلا تم کو کون دکان کھولنے دے گا؟ یہ سن کر ابو قیر وہاں سے آگے بڑھا اور ایک اور رنگساز کی دکان میں داخل ہوا، اس کے بعد تیسری دکان میں۔ غرض اس نے شہر کے تمام رنگسازوں کی دکانیں دیکھ ڈالی، لیکن ہر جگہ اس کو وہی جواب ملا، کوئی بھی اس کو نہ تو کام دینے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی کسی نے یہ اجازت دی کہ وہ اپنی دکان ہی کھول لے۔ اور وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، جہاں پناہ، میں پردیسی ہوں اور اپنے دیس میں رنگساز کا کام کرتا تھا، میں الگ الگ 40 رنگوں کے کپڑے رنگ سکتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں کے رنگساز نہ تو مجھے اپنے یہاں کام کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنی ایک دکان کھول لوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، کوئی ہلکا، کوئی گہرا،
इस तरह सुनहरा, जर्द, गुलाबी, हरा, सुर्ख, गर्ज कौन सा रंग है जिसमें मैं कपड़े ना रंग सकूं। जैसे ही बादशाह ने इतने बहुत सारे रंगों के बारे में सुना वो उछल पड़ा, क्योंकि वो भी यही समझता था कि बस ले दे कर यही एक नीला रंग होता है। इसने खुश होकर अबू कीर से कहा, अगर तुम वाकई सच कह रहे हो कि इतने बहुत सारे रंग होते हैं और तुम रंग बिरंगे कपड़े रंग सकते हो तो तुमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं ना सिर्फ तुमको दुकान खोलने की इजाजत दूंगा बल्कि शाही खजाने से तुमको इतने रुपए पैसे दिलवाऊंगा कि तुम बहुत शानदार दुकान खोल सकोगे, और अगर तुमको कोई रोकेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ये कहकर बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि इस आदमी के साथ जाओ और इसको अपने शहर में घुमाओ, जो दुकान उसे पसंद आए दिलवा दो, चाहे वो दुकान किसी की भी हो, और इसके कहने के मुताबिक रंगसाजी का सारा सामान लगा दो। इसके अलावा इसके साथ काम करने के लिए 40 गुलाम दे दो ताकि ये अपना काम अच्छी तरह से कर सके। और याद रखो, अगर कोई मेरे हुक्म को ना मानेगा और इस रंगसाज को तकलीफ पहुंचाएगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद बादशाह ने अबू कीर को बड़ा कीमती लिबास दिया और इसको 1000 दिरहम की थैली इनाम के तौर पर दी और कहा कि जब तक तुम्हारा काम न चले इस 1000 दिरहम से अपना काम चलाओ। यही नहीं बल्कि इसने इसके रहने के लिए एक बड़ा शानदार मकान और चंद गुलाम घर का काम करने के लिए दिए और शाही अस्तबल से एक घोड़ा भी दिया। अगले दिन इस घोड़े पर सवार होकर अबू कीर बड़ी शान से दुकान के लिए निकला। बादशाह के आदमी इसके साथ साथ थे और जो कोई उसे देखता यही समझता कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है। जब बाजार के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एक बड़ी दुकान नजर आई। इसने कहा, बस ये दुकान ठीक है, मेरे लिए ये दुकान खाली कर दो। इसकी जुबान से ये अल्फाज निकले थे कि शाही मुलाजमों ने फौरन इस दुकान के मालिक को दुकान के बाहर खड़ा कर दिया और इसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो बेचारा करता भी तो क्या करता, इसलिए कि बादशाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता था। अब अबू कीर ने बाहर खड़े होकर हुक्म देना शुरू किया, ये लाओ वो लाओ, यहाँ रखो वहाँ रखो। गर्ज दिन भर में दुकान तैयार हो गई। जब बाकायदा दुकान लग गई तो अबू कीर ने बादशाह को खबर दी कि अब हमारा काम तैयार है और कल से हमारा कारोबार शुरू हो जाएगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और इसने अबू कीर से कहा कि तुम अपना काम अच्छे से अच्छा करो और रुपए की तरफ से बिल्कुल फिक्र मत करना, जितने रुपए की जरूरत होगी तुमको खजाने से मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा तुम कहते हो वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े रंगो। बादशाह ने अबू कीर को अपने बेहतरीन कपड़े रंगने के लिए भिजवाए। उनमें सूती भी थे, रेशमी भी थे और ऊनी भी थे। अबू कीर ने उन्हें मुख्तलिफ रंगों में रंगने के बाद सड़क के किनारे सूखने के लिए डोर में लगा दिया। ये डोर इसने खास तौर पर दुकान के सामने लगा दी थी जहां धूप भी आती थी और हवा भी। जैसे ही ये कपड़े दुकान के सामने लगे तो वहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ के लोगों ने इससे पहले इतने रंग कहाँ देखे थे, वो तो सिर्फ नीला रंग देखने के आदी थे। हर तरफ शोर मच गया कि बादशाह के रंगसाज ने बड़े खूबसूरत रंगों में कपड़े रंगे हैं। हर कोई जोक दर जोक उन्हें देखने के लिए आ रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके आ रहे थे, औरतें और बच्चे अपने घरों में से निकल कर आ रहे थे। बाजार में एक धूम सी मच गई थी। हर एक की जुबान पर रंगसाज का ही नाम था। फिर अबू कीर लोगों को रंगों के नाम बताता, किसी से कहता कि ये गुलाबी है, अगर वो एक एक रंग को दिखाकर इसका नाम बताता। लोग हैरत से उन रंगों को देख रहे थे। अभी लोग ये देख रहे थे कि अचानक शोर उठा। क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। आगे पीछे खिदमतगार थे। बादशाह की सवारी अबू कीर की दुकान के सामने आकर रुक गई। बादशाह ने जो इतने बहुत से रंगों के कपड़े रंगे देखे तो वो बहुत खुश हुआ। इसने एक एक रंग को गौर से देखा। बादशाह के साथ जो लोग थे वो भी अबू कीर की तारीफ कर रहे थे। बादशाह ने अपने कपड़े ले लिए और अबू कीर को लेकर महल में आया। जब महल में औरतों ने इतने रंग बिरंगे लिबास देखे तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने जल्दी जल्दी उन कपड़ों से अपने लिबास सिलवाए। फिर बादशाह ने अबू कीर को और बहुत से कपड़े रंगने के लिए दिए। चंद रोज के बाद शाही दरबार का हर आदमी रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहा था। शहर का हर आदमी चाहता था कि वो अपने कपड़े अबू कीर की दुकान से रंगवाए। अबू कीर की दुकान पर कपड़ों का ढेर लग गया। चंद रोज में ये नौबत आई कि अबू कीर बहुत दौलतमंद हो गया। इसने बहुत सा रुपया कमाया। अब तो दूसरे रंगसाजों की दुकानों पर सन्नाटा छा गया था। उनकी दुकानों पर कोई न जाता था। नतीजा ये हुआ कि तमाम दुकानदार और उनकी अंजुमन के सदर इसके पास आए और कहने लगे, अरे भाई, हमको अपनी दुकान में काम सिखाने के लिए रख लो, हम तुम्हारी हर तरह से खिदमत करेंगे। अबू कीर ने उन लोगों को खूब डांटा और दुकान से बाहर निकाल दिया। वो बेचारे सर झुकाए हुए वहां से चले गए। चंद रोज बाद तो ये आलम हो गया कि शहर में जो कोई नजर आता वो अबू कीर के रंगे
रंगे हुए कपड़े पहने होता। अब अबू सीर का हाल भी सुनिए। जब रंगसाज उसे सराय में बीमार छोड़कर चला आया था तो वो 3 दिन और 3 रात इसी तरह पड़ा रहा। सराय के चौकीदार ने जो इस तरह दरवाजा बंद देखा और ये देखा कि ना कोई अंदर जाता है और ना कोई बाहर आता है, तो पहले वो यही समझा कि शायद दोनों चुपचाप किराया अदा किए बगैर वहां से सिरक गए हैं या फिर कोई हादसा पेश आया है। इसने जब दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि हजाम बिल्कुल बेदम पड़ा है। इसने हजाम से पूछा, मेरे भाई बताओ तुम इस हाल में कैसे पहुंचे हो, और हाँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, मुझे भी वो कई दिन से नजर नहीं आया। हजाम ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ है, मुझे तो खुद कई रोज से अपनी खबर नहीं है। इस वक्त बस जरा सा होश आया है, मुझे बड़ी भूख प्यास लग रही है। मेरे पैसे उधर थैली में रखे हुए हैं, इसमें से कुछ पैसे लेकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो जिससे बदन में कुछ ताकत आए। चौकीदार ने कमरे में हर तरफ वो थैली तलाश की, मगर जब कहीं ना मिली तो वो समझ गया कि जरूर ये हजाम के दोस्त की हरकत है। वो उसे लेकर गायब हो गया है। इसने अबू सीर से कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक की अच्छाई नेकी और बुराई खुदा देखता है, अब मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। इसने जल्दी जल्दी शोरबा पकाया और हजाम को उठाकर अपने हाथों से पिलाया, फिर उसे कपड़े उड़ाकर अच्छी तरह लटा दिया। इस तरह चौकीदार ने अबू सीर की 2 महीने तक बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से देखभाल की, तब जाकर वो ठीक हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। अबू सीर चौकीदार से बोला, जब भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, जब भी मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया, तो मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला चुकाने की जरूर कोशिश करूंगा। तुमने इस बीमारी में जिस तरह मेरी देखभाल की है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। चौकीदार ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुमको इस काबिल किया कि तुम फिर चल फिर सकते हो। ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है। अब अबू सीर ने अपनी हजामत का सामान उठाया और इसने सोचा कि अपने काम पर निकलना चाहिए। जब वो शहर की सड़कों पर काम की तलाश में घूम फिर रहा था तो उसे बीचों बीच चौराहे पर अबू कीर की दुकान नजर आई। वहाँ बहुत भीड़ थी जो रंगे हुए कपड़ों को देखने के लिए वहाँ जमा थी। अबू सीर ने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? एक आदमी ने जवाब दिया, तुमको नहीं मालूम? अरे भाई, ये शाही रंगसाज अबू कीर की दुकान है। यही तो वो शख्स है कि जो न जाने कितने रंगों में कपड़े रंगता है, वरना इससे पहले तो हम सिर्फ एक नीला रंग ही जानते थे। तुम भी देखो। ये सुनकर अबू सीर बहुत खुश हुआ। आखिरकार इसके दोस्त की किस्मत चमक ही गई थी। इसने सोचा कि मैंने तो इस पर बिला वजह शक किया, शायद वो इसी काम की वजह से इसे छोड़कर चला आया था और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत नहीं मिल रही, वरना वो जरूर मेरे पास आता। गालिबन इसने मेरी थैली इसीलिए उठाई थी कि उसे अपने कारोबार में रुपए की जरूरत होगी। अबू सीर ये सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि अब अबू कीर मेरी मदद करेगा और मुझे देखकर वो बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो बड़ी तेजी से भीड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या है कि सामने एक तख्त पर कालीन बिछा हुआ है और पीछे तकिए लगे हुए हैं और अबू कीर इस पर शानदार लिबास पहने टांग फैलाए लेटा हुआ है और दोनों तरफ 4-4 खिदमतगार खड़े हैं और अंदर 10-12 आदमी रंगाई का काम कर रहे हैं। अबू सीर थोड़ी देर चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। इसने सोचा कि अबू कीर की नजर खुद ही पड़ेगी तो बड़ा मजा आएगा। वो मुझे देखते ही नंगे पांव दौड़ पड़ेगा और मुझसे लिपट जाएगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि अबू कीर की नजर इस पर पड़ी। इसने जैसे ही अबू सीर को देखा वो चीख पड़ा, अबे चोर कहीं के, तुझसे कितनी मर्तबा कहा कि मेरी दुकान में कदम मत रखना, तू फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत लेकर। अरे कोई है, उसे ले जाओ और उसे धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दो। जैसे ही इसने कहा, इसके आदमियों ने धक्का देकर अबू सीर को निकाल दिया। फिर अबू कीर छड़ी लेकर इस पर पल पड़ा और इसे इतना पीटा कि इसकी हालत खराब हो गई। अबू कीर ने उसे जोर से डांटा, अब अगर मैंने तुमको यहाँ देखा तो बादशाह के सुपुर्द कर दूंगा जो तुमको फांसी के तख्ते पर लटका देगा। बस तेरी खैर इसी में है कि यहाँ से निकल जा और अपनी सूरत मत दिखाना। बेचारा नाई मार खाकर वहाँ से निकला। इतनी बड़ी धोखेबाजी वो ये सोच भी न सकता था। इसका दिल टूट गया था। वो रोता हुआ चिल्ला रहा था और बच्चे इसके पीछे पीछे तालियां बजा रहे थे और अपने कमरे में जाकर लेट गया। इसके बदन में जख्मों की वजह से सख्त दर्द था, लेकिन इससे ज्यादा इसको इस बात की तकलीफ थी कि इसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था। इस तरह इसने सारी रात करवटें ले लेकर गुजार दी। जब सुबह को वो उठा तो वो सराय के बाहर निकला। बाहर निकलकर इसने सोचा कि हम्माम में जाकर उसे गुस्ल करना चाहिए ताकि बदन पर जमा हुआ खून धुल जाए। इधर एक बात ये थी कि बीमारी से अच्छा होने के बाद वो नहाया भी न था। इसने एक रागीर से पूछा, मेरे भाई मुझे हम्माम का रास्ता बता दो। इस आदमी ने कहा, हम्माम? कैसा हम्माम? मैंने तो हम्माम का नाम कभी नहीं सुना। अबू सीर हजाम ने कहा, अरे भाई हम्माम वही हम्माम जहां हम गुस्ल करते हैं। शहर के तमाम लोग जाकर नहाते हैं। मैं भी इस वक्त हम्माम में नहाना चाहता हूँ। इस आदमी ने कहा, हम लोग नहीं जानते कि हम्माम किसे कहते हैं। जहाँ तक नहाने का ताल्लुक है सब लोग समुद्र के किनारे जाकर नहाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शहर का बादशाह भी समुद्र के पानी से नहाता है। जब अबू सीर को ये बात मालूम हुई
کہ واقعی اس شہر کے لوگ حمام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ سیدھا بادشاہ کے محل پر پہنچا اور اس نے دربان سے کہا، میں بادشاہ سے ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا سی دیر میں ایک آدمی نکلا اور اسے بادشاہ کی خدمت میں لے گیا۔ ابو سیر نے پہلے تو بادشاہ کو بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور اس کے بعد بولا، جہاں پناہ، میں آپ کے شہر میں ایک اجنبی ہوں۔ میرا پیشہ حجام کا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اور کاموں سے بھی واقف ہوں۔ مثلاً حمام کے سارے کام کر سکتا ہوں، جیسے حمام کے لیے پانی بھرنا، اس کے لیے خوشبو تیار کرنا اور نہانے کے لیے بدن کو مالش کرنا۔ حالانکہ ہمارے ملک میں یہ کام مختلف لوگ کرتے ہیں اور وہ لوگ زندگی بھر یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ آج میں چاہتا تھا کہ آپ کے شہر میں حمام میں جا کر نہاؤں۔ تب میں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں کا حمام کہاں ہے؟ لیکن جہاں پناہ، مجھے یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ آپ کے شہر کے لوگ حمام کے لفظ سے بھی واقف نہیں۔ آپ کا شہر اتنا اچھا اور خوبصورت ہے کہ یہاں حمام کا انتظام ہو جائے تو پھر یہاں 4 چاند لگ جائیں گے۔ سچ ہے کہ نہانے کا اصل مزہ تو حمام ہی میں آتا ہے، اور جب آدمی حمام سے نکل کر باہر آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم کتنا تر و تازہ ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بولا، ارے بھائی، یہ تو بتاؤ کہ حمام ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو تمہاری زبان سے پہلی بار یہ لفظ سنا ہے۔ ابو سیر نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ حمام کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، اس کو گرم رکھنے کا کیسے انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے وہاں لوگوں کے جسم میں مالش کی جاتی ہے اور انہیں نہلایا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، جہاں پناہ، میں الفاظ کے ذریعے محض زبان سے حمام کی اہمیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں اور کچھ نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ اسے تو صرف دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شہر حمام کھل جانے کے بعد ہی ایک شاندار شہر کہلا سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں سے اطمینان ہے، میں اپنے شہر میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ جتنی جلد ہو سکے فوراً حمام بناؤ۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ابو سیر کو بہت انعام و اکرام دیے، ایک گھوڑا دیا، بہت سے نوکر چاکر دیے، اس کے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دیا، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ابو سیر کو جو جگہ پسند آئے وہاں اس کے کہنے کے مطابق فوراً عمارت بنا دی جائے، اور اس کے بنانے میں جتنے خرچ کی ضرورت ہو وہ خزانے سے لے لیا جائے۔ ابو سیر حجام نے گھوڑے پر بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ سارے شہر کی سیر کی۔ آخر اس کو ایک خالی جگہ پسند آ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں پر حمام بنایا جائے۔ اس کے بعد نقشہ تیار کیا گیا اور چند روز کے اندر بہت سے کاریگروں نے مل کر اس کی ہدایت کے مطابق عمارت بنا کر کھڑی کر دی۔ اس کے بعد ابو سیر نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا، اس میں رنگ برنگے فیتے لگائے، نہانے کی جگہ کو بہت آرام دہ بنایا۔ اس نے بہترین قسم کے تولیوں کا انتظام کیا، بہترین خوشبوئیں حاصل کی اور جسم کی صفائی کے لیے بہت سارے مسالے تیار کیے۔ غرض دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ایسا شاندار حمام بن کر تیار ہوا کہ اس کی مثال مشکل سے ہی مل سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے چند نوکروں کو جسم پر مالش کرنے کے طریقے سکھائے۔ اس نے خود اپنے جسم پر مالش کرا کے چند روز کے اندر اندر ان کو اس کام کا اچھا خاصا ماہر کر دیا۔ اب اس نے حمام کے باقاعدہ کھلنے کا اعلان کر دیا۔ اس دن حمام بہت اچھی طرح گرم کیا گیا، وہاں طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی گئی تاکہ ہوا صاف اور حمام کے اندر ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ حمام کے صحن میں اس نے ایک فوارہ لگایا تھا، اسے جب پانی گرتا تھا تو اس سے اتنی اچھی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی باجا بجا رہا ہو۔ پہلے روز ابو سیر نے اتنا اہتمام کیا کہ حمام کی شان بس دیکھنے کے لائق تھی۔ ابو سیر نے بادشاہ کو پہلے ہی دعوت دے دی تھی۔ جیسے ہی وہ حمام میں اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ داخل ہوا، اس کو ایسا لگا جیسے وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سجاوٹ کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئی۔ جب اس کی ناک میں خوشبو پہنچی تو اسے ایسا لگا سارا دماغ مہکنے لگا ہو، اور اس کے کانوں میں فوارے کی آواز ایسی معلوم ہوئی جیسے کوئی دھیمے سروں میں باجا بجا رہا ہو۔ اس کے بعد ابو سیر نے کہا، اگر بادشاہ سلامت مناسب سمجھیں تو میری خواہش ہے کہ بادشاہ سلامت پہلے غسل کریں، اس کے بعد پھر وزیروں اور امیروں کی باری آئے گی۔ ابو سیر بادشاہ کو اندر لے گیا، وہاں ان کے کپڑے اتار کر ان کے جسم کو تولیوں میں لپیٹا گیا۔ پھر بادشاہ کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جو زیادہ گرم تھا۔ بادشاہ کے جسم سے پسینہ نکلا۔ ابو سیر اور اس کے نوکروں نے پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جا کر خوب اچھی طرح بادشاہ کے جسم کا پسینہ پوچھا۔ جب جسم کا پسینہ خوب اچھی طرح خشک ہو گیا تب ابو سیر نے مالش کی۔ جب بادشاہ کے جسم کی مالش ہو چکی تو اس کے بعد گرم پانی سے نہلایا گیا۔ اس موقع پر ابو سیر نے بہترین مسالوں اور صابنوں سے ان کے جسم کو اچھی طرح صاف کیا، چنانچہ اس طرح نہلانے سے ان کے جسم کا میل بھی نکل گیا۔ بادشاہ سلامت کو اپنا بدن بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت اس سے پہلے کہاں اس طرح نہائے ہوں گے۔ اس کے بعد بادشاہ کو گلاب کے پانی سے ایک بار پھر غسل کرایا گیا۔ بادشاہ کے ناخن صاف کیے گئے اور آخر میں ابو سیر نے خود اپنے ہاتھوں سے مختلف مسالوں سے بادشاہ کا سر دھویا
اور اس کا میل صاف کیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ کمرہ بہترین قسم کی خوشبوؤں اور عطروں سے بسا ہوا تھا، اور پھر ایک نیا شاہی لباس بڑے اہتمام کے ساتھ پہنایا گیا۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا جسم ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خوب تر و تازہ محسوس کیا، ایسا لگا کہ برسوں کی گندگی دور ہو گئی ہو۔ اس کے بعد تو گویا اس کے بدن میں نئی طاقت سی آ گئی، اور بے ساختہ اس نے کہا، اے میرے خدا، تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج ابو سیر حجام کی بدولت مجھے حمام کے دیکھنے اور یہاں نہانے کا موقع ملا۔ ابو سیر حجام نے سچ کہا تھا کہ واقعی بغیر حمام کے کوئی شہر شاندار نہیں کھلایا جا سکتا۔ بادشاہ نے کہا، تم ہر ایک سے نہانے کی قیمت 1000 دینار لینا۔ ابو سیر نے کہا، جہاں پناہ، آپ تو بادشاہ ہیں، لیکن آپ کی رعایا میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حمام کے ذریعے ہر آدمی کی خدمت کروں، اس لیے میں آپ سے اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی قیمت نہ مقرر کی جائے۔ جو شخص بھی اپنے حالات کے مطابق جتنا دے سکے، میں اس سے ہنسی خوشی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ 1000 درہم تو بہت ہوتے ہیں، اور یہ رقم تو انعام ہے جو مجھے حضور کی طرف سے ملے ہیں۔ میں اس انعام پر زندگی بھر فخر کروں گا۔ وزیر اور امیر ابو سیر کی باتوں سے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ابو سیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بھلا سب کے پاس اتنی دولت کہاں ہے جو آپ کے پاس ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ابو سیر کی بات مان لی جائے۔ ٹھیک ہے، میں ابو سیر کی بات مانتا ہوں، لیکن ابو سیر بہت معمولی آدمی ہے، اور اس نے ہمارے شہر کے لیے حمام بنا کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن وزیروں اور امیروں کو تو 100 دینار دینا ہی چاہیے۔ اس کے بعد جس کا جو چیز چاہے دے دے۔ سب لوگوں کو یہ بات پسند آئی، اور اسی وقت سب نہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس روز ہر ایک نہایا، اور اس نے ابو سیر کو بادشاہ کے کہنے کے مطابق 100 دینار دیے۔ اس روز بادشاہ کے ساتھ 40 وزیر اور امیر آئے تھے، اس لیے ایک دن میں ہی ان سے 4000 دینار ملے۔ بادشاہ کے 1000 دینار اس کے علاوہ تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ابو سیر کی خدمت کے لیے 10 سفید غلام، 10 حبشی غلام اور 10 کنیزیں بھی دی گئیں۔ بادشاہ نے پہلے بھی بے شمار غلام اور کنیزیں اس کو دی تھی۔ جب ابو سیر کو اتنے بہت سے غلام اور کنیزیں اور ان کے ساتھ ساتھ اتنی بہت سی دولت ملی، تو اس نے بادشاہ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جہاں پناہ، آپ نے جو مجھے عزت اور دولت دی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں معمولی حیثیت کا آدمی غلاموں کی فوج رکھ کر کیا کروں گا؟ بادشاہ نے کہا، میں نے یہ حکم اس لیے دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک دن جب تم اپنے ملک واپس جاؤ گے تو اتنی دولت اور اتنے غلام لے کر جاؤ گے کہ پھر تم کو عمر بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ملک میں بہت بڑے آدمیوں کی طرح زندگی گزارو، تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ پردیس میں اس کا اتنا اچھا خیال رکھا گیا ہے۔ ابو سیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت معمولی آدمی ہوں۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ نے میری اتنی عزت بڑھائی اور میرے کام کی اتنی زیادہ قدر کی۔ میں آپ کی یہ محبت اور قدردانی کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں جب بھی اپنے ملک میں جاؤں گا تو اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ سیدھی سادی زندگی گزاروں گا اور معمولی کھانا کھاؤں گا۔ ایسی صورت میں میرے لیے کہاں تک مناسب ہے کہ میں غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پاس رکھوں؟ یہ لوگ میری ساری دولت کھا جائیں گے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت ہنسا اور بولا، واقعی تم سچ کہتے ہو، مجھے پہلے اس بات کا خیال نہیں آیا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم ان غلاموں اور کنیزوں کو 100 دینار فی کس کے حساب سے میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس کی قیمت شاہی خزانے سے ادا کر دی جائے گی۔ ابو سیر نے یہ تمام غلام اور کنیزیں بادشاہ کے حوالے کر دی۔ اب جو ان کو گنا گیا تو ان کی تعداد کل ملا کر 150 نکلی۔ بادشاہ نے ان کے بدلے ابو سیر کو 15000 دینار دیے۔ اب تو ابو سیر بہت خوش ہوا۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے کھلانے پلانے سے اس کی جان بچی۔ اب بادشاہ محل میں واپس چلا گیا اور ابو سیر اپنے گھر واپس چلا آیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے دن بھر کی کمائی اچھی طرح سے بوروں میں بند کر کے ایک کمرے میں رکھ دی۔ اگلے دن ابو سیر نے سارے شہر میں اعلان کرا دیا کہ جو اللہ کا بندہ نہانا چاہے وہ مفت میں نہا سکتا ہے، 3 دن تک کسی سے کچھ نہ لیا جائے گا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دن میں حمام میں بھیڑ لگی رہی۔ مفت نہانے کی وجہ سے جس کو دیکھیے وہ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ ہر قسم کے آدمی نہانے کے لیے آئے۔ وہ نہا کر خوش گھر گئے۔ چوتھے دن ابو سیر باقاعدہ اپنی گدی پر بیٹھ گیا، اور اب نہانے کے سلسلے میں اس نے یہی کیا کہ جو اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہے دے۔
لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جی کھول کر اس کو اتنا روپیہ دیا کہ شام تک اس کا صندوق بھر گیا۔ ادھر ملکہ نے جب بادشاہ سے حمام کی تعریف سنی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں حمام میں نہانا چاہتی ہوں، کیا میرے نہانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے یہ پیغام ابو سیر کو بھیجا۔ ابو سیر نے ملکہ کے نہانے کے لیے جمعہ کا دن مقرر کر دیا اور اس دن ملکہ کی خدمت عورتوں کے سپرد کر دی۔ جمعہ کے دن جب ملکہ حمام میں آئیں تو وہ بڑے اہتمام سے نہائی۔ ملکہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے بھی بادشاہ کی طرح 1000 دینار انعام کے طور پر دیے، اور اب ملکہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ ہر جمعہ کو حمام میں غسل کرنے آتی۔ اس طرح ابو سیر نے بہت روپیہ کمایا اور بڑی عزت حاصل کی، لیکن اس کے مزاج ملنے جلنے اور بات چیت کرنے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ لوگوں سے بڑی محبت سے بات کرتا۔ اس کے حمام میں غریبوں سے کچھ نہ لیا جاتا، وہ مفت میں نہاتے تھے۔ ایک روز ایک جہاز کا کپتان آیا، اس کے روپے کہیں گر گئے تھے۔ ابو سیر نے اس کے حمام میں غسل کرنے کا کوئی معاوضہ نہ لیا اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آیا۔ ابو سیر نے اسے کھانا کھلایا اور بہترین شربت پلایا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ایک روز ہوتے ہوتے یہ خبر ابو کیر رنگساز کو معلوم ہو گئی کہ شہر میں کوئی حمام کھلا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی وہاں جا کر نہائے، چنانچہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر حمام پہنچا۔ اس کے آگے پیچھے غلام تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حمام کے سامنے لوگوں کی بھیڑ ہے۔ اس کو دور سے ہی خوشبو آئی اور وہ بہت خوش ہوا۔ جیسے ہی وہ حمام میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دوست حجام سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے روپیوں کا ڈھیر ہے۔ پہلے تو اس کو پہچاننے میں ابو کیر کو دقت ہوئی، اس لیے کہ ابو سیر کے گالوں کے گڈھے بھر گئے تھے اور وہ خوب تندرست ہو گیا تھا، اور اس کے لباس اور صورت شکل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ابو کیر اس کو دیکھ کر جل گیا، لیکن اس نے ایسا چہرہ بنایا جیسے وہ بہت خوش ہوا ہے اور ہنس کر بولا، اچھا تو دوست کے ساتھ یہ دوست کا سلوک ہے۔ تم کو تو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ میں شاہی رنگساز ہو گیا ہوں اور میری گنتی شہر کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگی ہے، اور تم پھر بھی کبھی مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ تم کو کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ ہمارا دوست ابو کیر کس حال میں ہے؟ میں نے اپنے ملازموں کو سرائے میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، مگر وہاں تمہارا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد شہر میں بھی ڈھونڈا، لیکن تمہارا کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ ابو سیر نے بہت اداس ہو کر کہا، اے ابو کیر، تم بھول گئے کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم نے اپنے نوکروں سے چور، ڈاکو اور خدا جانے کیا کیا کہلوا کر مجھے نکلوا دیا تھا۔ مجھے تمہارے آدمیوں نے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اتنا مارا کہ میرے سارے جسم پر زخم ہو گئے۔ ابو کیر نے بڑی حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہی وہ آدمی تھے جس کو میں نے مارا تھا؟ ابو سیر نے کہا، جی ہاں، وہ میں ہی تھا جس کو تم نے نہ صرف مارا تھا بلکہ چور، ڈاکو اور خدا جانے کیا کیا کہا تھا۔ ابو کیر نے کہا، ارے بھائی مجھے معاف کر دو، دراصل میں نے تم کو نہیں پہچانا تھا۔ بات یہ تھی کہ ایک آدمی نے میری دکان میں چوری کی تھی اور مجھے اس کا مغالطہ لگا، لیکن وہ تو بڑا دبلا پتلا اور سوکھا سا تھا، میں یہ سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ وہ تم ہو سکتے ہو۔ رنگساز نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں اپنے دوست کو نہ پہچان سکا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اس میں تمہاری ہی غلطی تھی کہ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اس روز میں اپنے کام کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور اس واقعہ کو بھول جاؤ، شاید ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ابو سیر کو جیسے اطمینان ہو گیا، اس نے کہا، خدا تمہیں معاف کرے، تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ آؤ اب ہم اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور پہلے جیسے ہو جائیں۔ اب تو تم پہلا کام یہ کرو کہ جا کر حمام میں نہاؤ۔ ابو کیر نے پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ یہ دن دیکھنا تم کو کیسے نصیب ہوا؟ ابو سیر نے اپنی بیماری سے لے کر اب تک تمام حالات سنائے کہ کس طرح بادشاہ نے اس پر مہربانی کی اور اتنا شاندار حمام بنانے میں مدد کی اور اس کو رہنے کے لیے شاندار مکان دیا۔ ابو کیر نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بادشاہ نے تمہاری اس طرح مدد کی، جیسے مجھے کپڑے رنگنے کی دکان کھولنے میں مدد دی، اور اب میں بادشاہ سے کہوں گا کہ تم میرے دوست ہو تاکہ وہ اور بھی تمہارا خیال رکھے۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ بادشاہ سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ابو سیر نے کہا، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بادشاہ کو خود میرا خیال ہے۔ اچھا تم اندر جاؤ اور کپڑے اتار کر بدن پر مالش کرواؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اندر لے گیا اور اس نے بڑے شاندار طریقے سے نہلایا، اس کا بدن صاف کیا۔ جب وہ نہا چکا تو اس کو پھر ناشتہ کرایا اور پھلوں اور میووں کا شربت پلایا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابو سیر اپنے دوست کو دوبارہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب ابو کیر حمام سے جانے لگا تو اس نے ابو سیر کو کچھ دینے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن ابو سیر نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اچھا تو تم مجھے نہانے کی قیمت دو گے؟ ارے بھائی، ہمارے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جن میں لین دین کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یوں سمجھو کہ یہ حمام تمہارا ہے، جب جی چاہے آؤ اور شوق سے نہاؤ۔
ابو قیر نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں بھی اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی میں ایک ایسا مسالہ تیار کروں گا جسے ایک مرتبہ رگڑنے سے بدن کا میل صاف ہو جاتا ہے، اور پھر جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نوکر کو بھیج کر کچھ سامان منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پیس کر اور بہت باریک کپڑے سے چھان کر ابو سیر کو دیا اور کہا یاد رکھو اس کا استعمال ہر آدمی پر مت کرنا، صرف بادشاہ، اس کے وزیروں اور امیروں پر کرنا، ورنہ بلا وجہ تمہارا خرچ بڑھ جائے گا۔ یہ میرا خاندانی نسخہ ہے اور اسے میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ کہہ کر ابو قیر حمام سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچا، اور جب بادشاہ کے سامنے گیا تو بڑے ادب سے سلامی دینے کے بعد بولا بادشاہ سلامت، میں اس وقت آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کیوں ہے؟ ابو قیر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ آج تک ابو سیر سے بچے رہے، کیونکہ یہ آدمی آپ کا اور آپ کے ملک کا بہت بڑا دشمن ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ بادشاہ نے کہا خیر تو ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ ایسا کون سا کام کر رہا ہے اور کیسے؟ ابو قیر نے کہا جہاں پناہ وہ زہر کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس نے ایسا مسالہ تیار کیا ہے جسے وہ آپ پر اور آپ کے وزیروں پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے سارا بدن جلنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے رگڑنے سے بدن کا میل چھٹ جاتا ہے، اور جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ دراصل جاسوس ہے اور وہ صرف آپ کو مارنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی کانپ اٹھا، اس کو ایسا لگا جیسے اس کا بدن سچ مچ جل رہا ہے، اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا دیکھو اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں ابھی خود اپنے وزیروں کے ساتھ حمام جا رہا ہوں اور اپنے سامنے اس کا تجربہ کروں گا۔ جیسے ہی بادشاہ حمام میں داخل ہوا، ابو سیر نے اس کا استقبال کیا اور کہا حضور اندر حمام میں چلیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے ہمارے وزیر کو غسل کراؤ۔ ابو سیر نے کہا جہاں پناہ مجھے ایک ایسا مسالہ ملا ہے جس کے رگڑنے سے بدن کا تمام میل چھٹ جاتا ہے، اور جب بدن پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے پہلے وزیر کے پیروں پر ذرا سا لگانا، پھر اس کے بدن پر ملنا۔ ابو سیر وزیروں کو حمام کے اندر لے گیا، اور جب اس مسالے کو ذرا سا پاؤں پر لگایا، اس جگہ اتنی جلن ہوئی کہ وزیر چیخ اٹھا اور اس نے ابو سیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ آواز سن کر بادشاہ فوراً حمام کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابو سیر کو گرفتار کر لو۔ پھر بادشاہ ابو سیر کو گرفتار کر کے محل میں لے آیا، اور اس نے حکم دیا کہ حمام کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جہاز کے کپتان کو حکم دیا کہ ابو سیر کو ایک چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ اس بورے کے اندر جل کر مر جائے۔ کپتان نے کہا بادشاہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ کپتان وہی تھا جس کی ابو سیر نے اپنے حمام میں بڑی خاطر مدارت کی تھی، اور اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا۔ یہ کپتان اسے ایک کشتی میں لے کر پاس کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں لے گیا تاکہ وہ اطمینان سے اس سے باتیں کر سکے۔ کپتان نے کہا میرے بھائی میں وہی آدمی ہوں جس کے ساتھ تم بڑی محبت سے پیش آئے تھے، اور تم نے اپنے حمام میں میری بڑی خاطر مدارت کی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں۔ اب تم اصل بات مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ بادشاہ تم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اتنی بڑی سزا کا حکم دیا ہے؟ ابو سیر نے کہا میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں، اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ بادشاہ مجھے ایسی سزا دے۔ کپتان نے کہا تب پھر اس میں تمہارے دشمنوں کا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو ترقی کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ دن رات اس کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بھائی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ تم ڈرو مت اور اطمینان کے ساتھ اس جزیرے میں رہو، اپنا وقت مچھلی پکڑنے میں گزار دو، پھر جیسے ہی کوئی جہاز تمہارے وطن جائے گا میں تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ اور اب میں جاتا ہوں اور ایسی کوئی ترکیب کروں گا جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تم کو ڈبو دیا ہے۔ کپتان نے یہ کہہ کر ابو سیر کو مچھلی پکڑنے کا ایک جال بھی دیا اور خود واپس آ گیا۔ پھر ایک چونے سے بھرا ہوا بورا لیے وہ محل کے پاس سے نکلا، اور دھارے میں لے جا کر اس نے بورے کو پانی میں لے جا کر ڈال دیا۔ اتفاق سے بادشاہ بھی کھڑکی میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے وہاں سے جو ہاتھ ہلایا تو اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر سمندر میں جا پڑی۔ یہ انگوٹھی یوں تو سونے کی تھی اور اس میں ہیرے کا قیمتی نگ لگا ہوا تھا، لیکن اس انگوٹھی میں ایک جادوئی بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی اس کو پہنتا گویا طاقت اس کے ہاتھ میں رہتی، اور کوئی دشمن اس کی حکومت کو ختم نہ کر سکتا تھا، اور اگر انگلی کا اشارہ کر دیا جاتا تو دوسرے آدمی کا سر الگ جا پڑتا۔ جیسے ہی یہ انگوٹھی بادشاہ کی انگلی سے نکلی، بادشاہ کو ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ سے ساری طاقت نکل گئی ہو، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا
समुंदर में इस वक्त बड़ी जबरदस्त लहरें उठ रही थीं। वो समझ गया कि अब अंगूठी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसने किसी से कुछ ना कहा। इधर चूने से भरे बोरे के समुंदर में डालने के बाद कप्तान अबू सीर के पास गया और इससे बोला, मेरे भाई, मैं कुछ देर में आता हूँ, इतने में तुम मछली पकड़ो। मेरा एक काम ये भी है कि मैं शाही मछेरे के लिए मछली पकड़ूं, इसलिए तुम जाल डालकर मछली पकड़ो। जब शाही मछेरे के लड़के आए तो उनको मछली दे देना। चुनाचे अबू सीर ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। जैसे ही इसने जाल निकाला, इसमें से काफी मछलियां निकली। इसने फिर जाल डाला, फिर मछलियां निकली। जरा सी देर में वहां मछलियों का ढेर लग गया। अबू सीर ने बहुत दिनों से मछली नहीं खाई थी। इसने सोचा कि आज मछली खाना चाहिए। ये सोचकर इसने उन मछलियों में से एक बड़ी सी मछली निकाली और चाकू से इसको काटा। जैसे ही काटा, इससे एक दमकती हुई अंगूठी निकली। ये अंगूठी वही थी जो बादशाह की उंगली से गिरी थी। अबू सीर को कुछ पता नहीं था कि ये किसकी अंगूठी है। इसने जल्दी से अपनी उंगली में अंगूठी पहन ली। जरा सी देर में शाही मछेरे की तरफ से 2 लड़के आए और अबू सीर से बोले, ऐ मछेरे, जरा ये तो बताओ कि कप्तान किधर गया है? हम उसे देर से ढूंढ रहे हैं, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा। अबू सीर ने बड़ी तेजी से अपने हाथ की उंगली से इशारा किया कि वो उस तरफ है। इसका ये कहना था। उन दोनों लड़कों के सर कट के गिर पड़े। अंगूठी से एक किरण सी निकली और उन दोनों का खात्मा हो गया। अबू सीर घबरा गया। इसकी समझ में ना आया कि ये माजरा क्या है और उन्हें किसने मारा है। वो समझा कि जरूर ये किसी जिन का काम है, वरना अभी तो ये अच्छे खासे थे और मुझसे बातें कर रहे थे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कप्तान भी आ गया। इसने जो 2 लाशें देखी और अबू सीर के हाथ में चमकती हुई अंगूठी देखी तो वो समझ गया, क्योंकि वो इस अंगूठी की खासियत से वाकिफ था। इसने अबू सीर से कहा, अपना हाथ मत हिलाना, वरना मेरी खैरियत नहीं, मेरा सर भी बदन से अलग हो जाएगा। अबू सीर ने जो ये सुना तो सन्नाटे में आ गया और अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। कप्तान ने कहा, किसी की किस्मत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी जरा देर पहले तुमको बादशाह ने मौत का हुक्म दिया था और तुम कमजोर थे और अब बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये बताओ कि तुमको ये अंगूठी कहाँ से मिली, फिर मैं तुमको इसकी करामात बताऊंगा। अबू सीर ने फिर उसे सारी बात बताई और कप्तान ने इस अंगूठी की तासीर बयान की। फिर कप्तान ने कहा, अब तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम नडर होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो सकते हो, जरा सी देर में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हो, यहाँ तक के बादशाह को भी। ये कहकर कप्तान ने उसे कश्ती में बिठाकर शहर के किनारे में पहुंचाया और उसे लेकर महल की तरफ पहुंचा। इस वक्त बादशाह ने दरबार तलब किया हुआ था। वहां फौज के सिपाही, दरबारी, वज़रा, अमीर, गर्ज सब ही जमा थे। बादशाह के चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। बादशाह ने अंगूठी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था और ना ही इसको तलाश करने की कोशिश की थी। जैसे ही इसने अबू सीर को देखा, वो कांप उठा और वो समझा कि यकीनन ये मेरे खिलाफ साजिश है और अबू सीर मुझे मारने आया है। इसने चीख कर कहा, बदमाश, तुम कैसे बच गए? मैंने तो तुमको अपने समंदर में डुबवा दिया था। हज्जाम ने कहा, खुदा जिसको चाहे जिंदा रखे और जिसे चाहे मार डाले। ये कहकर हज्जाम ने सारा वाकया सुनाया और बताया कि किस तरह ये अंगूठी इसके हाथ आई और किस तरह इस अंगूठी की वजह से अनजाने में इससे 2 लड़के मारे गए। फिर इसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और बादशाह के हाथ में देते हुए कहा, मैं ये अंगूठी आपको वापस करने आया हूँ। आपके मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं दुश्मन होता तो फिर इस अंगूठी की मदद से इसी वक्त आपको मार सकता था, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत अचानक मुझसे नाराज क्यों हो गए और मुझे मारने का हुक्म क्यों दिया। और अब भी अगर बादशाह का ये ख्याल है कि मैं मुजरिम हूँ तो मुझे इसी वक्त मार डाले, मुझे कोई शिकायत ना होगी। बादशाह ने वह अंगूठी जल्दी से अपनी उंगली में पहन ली और अबू सीर को बढ़कर सीने से लगा लिया और बोला, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे तुमको समझने में गलती हुई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता तो वो हरगिज ये अंगूठी वापस न करता। जहाँ तक असल मामले का ताल्लुक है वो ये है कि हमारे यहाँ के रंगसाज अबू कीर ने ये बताया था कि तुम फरंगियों के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। ये कहकर बादशाह ने अबू सीर को असल बात बताई। अबू सीर की आंखों में आंसू आ गए और इसने कहा, जहाँ पना, मुझे नहीं मालूम कि वो फरंगी बादशाह कौन है और ना ही मैं किसी का जासूस हूँ। अलबत्ता ये जरूर है कि अबू कीर मेरा दोस्त है और हमारी दुकानें इस्कंदरिया में पास पास थी और हम दोनों यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे। हम यहाँ आकर सराय में ठहरे थे। ये कहकर अबू सीर ने बादशाह को शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुनाया
اور کہا اب میری درخواست ہے کہ سرائے کے چوکیدار اور میرے یہاں حمام کے ملازموں کو بلایا جائے۔ سرائے میں میرے ساتھ ابو قیر نے جو سلوک کیا تھا وہ تو چوکیدار بتائے گا، لیکن حمام میں ابو قیر نے جو مسالہ مجھے دیا اس کا حال میرے حمام کے نوکر بتائیں گے۔ بادشاہ کو ابو سیر کی بات کا یقین آ گیا، لیکن دربار میں ہر ایک کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے چوکیدار اور حمام کے نوکروں کو بلایا اور انہوں نے بھی وہی بات بتائی جو ابو سیر نے کہی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس وقت ابو قیر رنگساز کو قید کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ وہ سپاہی ابو قیر کی دکان پر گئے، جب وہ وہاں نہ ملا تو اس کے گھر پہنچے۔ وہاں وہ اطمینان سے پڑا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی چالاکی سے ابو سیر کا خاتمہ کیا۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور کوڑے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے اسے بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے جو یہ دیکھا کہ وہاں ابو سیر بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے اور حمام کے ملازم اور سرائے کا چوکیدار کھڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی اب خیریت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھا اور کہا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ یہ تمہارا دوست ہے جس نے تمہارے اوپر بہت احسان کیے ہیں، تمہیں اپنے خرچے سے یہاں لایا، تمہارا خیال رکھا، لیکن تم اس کو سرائے کے اندر بیمار چھوڑ کر اور اس کا روپیہ چرا کر چلے گئے، اور جب وہ تمہاری دکان پر پہنچا تو تم نے اس کو مار مار کر نکال دیا اور اس کو مارنے کی سازش کی۔ اگر اللہ اس کو نہ بچاتا تو وہ بیچارہ کب کا مر چکا ہوتا۔ چوکیدار اور ملازم چلائے خدا گواہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسا ہی پایا جیسا کہ جہاں پناہ نے فرمایا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب تم اپنا جرم مانو یا نہ مانو، لیکن تم کو اس کی پوری سزا ملے گی، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ، اسے چونے کے بورے میں باندھ کر کے سمندر میں ڈال دو، دراصل یہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ ابو سیر نے کہا جہاں پناہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابو قیر نے اب تک میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم نے تو اسے معاف کر دیا، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اتنے برے آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے جتنی بار اس کے ساتھ نیکی کی اس نے اتنی ہی بار تمہارے ساتھ برائی کی۔ اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی اسے پھر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، جہاں وہ چونے کی وجہ سے پانی کے اندر جل کر مر گیا۔ اب بادشاہ نے ابو سیر سے کہا تم مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری ہر مانگ پوری کی جائے گی۔ ابو سیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے ملک پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لے، لیکن ابو سیر نے کہا مجھے اپنا وطن اور اپنے دوست یاد آ رہے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے ابو سیر کی خواہش پوری کی اور اسے خوب مال و دولت دے کر ایک خاص جہاز سے رخصت کیا۔ پھر ابو سیر اسکندریہ پہنچا۔ جب ابو سیر کا جہاز اسکندریہ کے ساحل پر پہنچا تو لوگ دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں ایک بورا بھی بہتا ہوا آیا ہے۔ ابو سیر نے نوکروں سے کہا اسے کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ جب بورا کھولا گیا تو اس میں ابو قیر کی لاش تھی جو آخرکار اپنے وطن میں پہنچ گئی تھی۔ ابو سیر نے اپنے دوست کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس پر لکھ دیا ابو قیر یہاں دفن ہے۔ جس نے مرنے کے بعد بھی اپنے دوست ابو سیر کا ساتھ نہیں چھوڑا، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ ابو سیر عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، مگر اب بھی وہ اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا، لیکن لوگوں کے کام آتا اور ہر ایک سے محبت کرتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو بھی لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق ابو قیر کی قبر کے پاس دفن کیا۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔